اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بنی گالہ کو پہلے اس نے جمائمہ خان کے کھاتے میں ڈالا کہ یہ اس کی طرف سے مجھے تحفہ ہے، پھر کبھی کہا کہ یہ میرا فلیٹ تھا برطانیہ میں، اس کی وجہ سے ہم ایک زمانے سے اس کی سیاست پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، خصوصاً جمعیت علماء، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گولڈ سمتھ کا داماد پاکستان کی سیاست میں مغرب کے خلاف بولنا، جبکہ اس کے اولاد وہاں پر پل رہی ہے، کوئی مشکلات اس کو نہیں ہیں، اور یہ ایک ٹول کے طور پر کہ ہمارے لوگ وہ مذہب پسند ہیں، وہ دین دوست ہیں، ان کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، اس نے مذہب کو ایک کاز کے طور پر نہیں بلکہ اس نے ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ پاکستان کے عوام جو غربت میں پسے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی غربت کو اپنے اقتدار کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ وہ کاز نہیں تھا، وہ اس کا سیاسی ٹول تھا۔ اس نے جس فورم پر بھی جس شعبے کے حوالے سے بات کی، صرف ان کے جذبات کو مشتعل کرنا، پاکستان کے امن کو تباہ کرنا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا، سوائے اس کے اس کے جس شعبے میں بھی ہم نظر دوڑائیں یہی صورتحال آپ کے سامنے آئے گی جو اس وقت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی، اپنی منسٹری کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے حقائق لاؤں گا، اور میں جب آپ کے سامنے آؤں گا تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا کہ میرے ان دعووں پر آپ عدالت میں جائیں، میں تیار ہوں گا۔ آپ کسی اور فورم پر بھی جانا چاہتے ہیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں گا کہ کس طرح پاکستان میں اداروں کو تباہ و برباد قصداً کیا گیا ہے، اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ شخص ایجنڈے کی بنیاد پر آیا ہے، آج بھی اپنے دعوے پر قائم ہے، اور یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس پر تو ہماری بات کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ ہمارا دعویٰ صحیح تھا۔ اس حوالے سے بھی میں یہ گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت بجٹ پیش ہوا ہے اس حوالے سے بھی اگر ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کا جو حق ہے ریاست کے اوپر، جو ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی، وہ جس طرح ادا ہونی چاہیے وہ اس طرح ادا نہیں ہو سکی۔ جو دستیاب ہمارے پاس وسائل تھے اس کے اندر ہم جس طرح بہترین بجٹ قوم کے سامنے رکھ سکتے تھے اس میں ہم نے اپنی بھرپور صلاحیتیں وہ استعمال کی ہیں، لیکن جہاں جہاں کمزوریاں ہیں، ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا، اس پر لوگ آراء دے رہے ہیں، ہم آراء کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ بھی ذرا اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس وقت جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس وقت بھی پٹرول مہنگا تھا اور آج بھی پٹرول مہنگا ہے، اور اس وقت بھی مہنگائی تھی اور آج بھی مہنگائی ہے، ہم اس سال بھی 9 ماہ حکومت انہوں نے کی ہے، اس سال بھی 9 ماہ حکومت انہوں نے کی ہے، ہمارے پاس بجٹ بنانے کے لیے بھی 2.5 مہینے تھے یا 2 مہینے تھے۔ اس میں جس طرح انہوں نے اپنے دوست ممالک کو بد اعتماد کیا ہے اور ان کے اعتماد کو بحال کرنا، یعنی ہر محاذ پر ہمارے لیے مشکلات تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وزراء کی، ہمارے اتحادیوں کی حوصلے بھی بلند ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہم جس راہ پر جا رہے ہیں کم از کم وہ راہ صحیح ہے، اسی راہ سے ہم پاکستان کو روشن مستقبل کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہم سب کا ملک ہے، ہمیں ایک اللہ کی طرف سے کامیابی یہ حاصل ہوئی کہ اس طرح کے گھناؤنے ایجنڈے لے کر آنے والے لوگوں کو ہم نے اقتدار سے الگ کیا ہے، اور ہم
بھرپور صلاحیتیں استعمال کر کے اس قوم کے روشن مستقبل میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے. جی کل کافی ڈیٹیل بات ہو گئی, آپ سوال کر لیں. سر یہ بتائیے رانا صاحب یہ بتائیے گا آپ نے جو بات کی ہے, اب ٹی او آرز کیا ہیں کمیٹی کو, اور ایٹ دی اینڈ کیا ملک ریاض صاحب پہ بھی جو ہے احتساب ان کا بھی ہوگا, اور کیا نیب کی طرف کے معاملات جائیں گے, یا اس کا اینڈ کیا ہوگا, اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, کیبنٹ کمیٹی جو ہے اس میں ہم سبھی ممبر ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں, تو اس کے ٹی او آرز تو یہی ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ان ڈیپتھ جو ہے وہ دیکھا جائے, اور اس میں جو یعنی کس طرح سے جو ہے, دیکھیں جب ایک آدمی کا وہاں پہ پیسہ پکڑا گیا, وہاں پہ پیسہ پکڑا گیا اور وہ تھا پھر ملکیت پاکستان کی, اسٹیٹ کی, لوگوں کی. اب جو پاکستان کے لوگوں یا گورنمنٹ کے کسٹوڈین تھے, یہ تو ان کا کام تھا نا وہاں پہ جا کے کیس کنٹیسٹ کرتے اور پیسہ جو ہے وہ اپنا پبلک منی ہے اسے لے کے آتے. اب انہوں نے وہاں پہ جا کے سودا کر لیا. اب اس آدمی کو جس کو 50 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا, اس کو اگر 45 بچ گئے ہیں اور 5 اس کو دینے پڑے ہیں, تو وہ تو کہہ سکتا ہے کل کو کہ جی میرے وہاں پہ جو پیسے پکڑے گئے تھے اس میں میرا یہ عذر ہے, میرا یہ عذر ہے, وہ رولز ایسے تھے, لا ایسے تھا, تو بات یہ ہے کہ میں تو اپنی جو ہے وہ رقم کو بچانا چاہتا تھا, تو یہ آگے سے جو ہے اس کو ملے, اور انہوں نے بڑا سستا سودا کیا اور اس کو جو ہے وہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے تو اس کو 5 دیا اور 45 اس کا بچ گیا. تو اب اس میں مین جو ملزم ہیں جن کے اوپر الزام ہے وہ ہے جو 458 کنال جگہ لے رہے ہیں, جو القادر ٹرسٹ کے مالک ہیں, جو ٹرسٹی ہیں, جنہوں نے وہ پیسہ لیا, جنہوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن کروائی, جنہوں نے وہاں پہ جو ہے اس ایسٹ کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا. اسی طرح سے مجرم تو وہ ہیں جن کے نام کے اوپر 240 کنال منی گالا میں جو ہے وہ منتقل, وہ بھی بیریا ٹاؤن نے کروائی ہے. تو یہ بتائیں نا کہ بیریا ٹاؤن اس کے علاوہ انہوں نے کون سا حساب تھا جی ان کے ذمہ جس میں جو ہے یہ ساری چیزیں وصول کر رہے تھے. یہ بالکل کنیکٹ کرتی ہیں اس بات کو کہ انہوں نے وہاں پہ اس کو بینیفٹ کیا, وہاں پہ پبلک منی جو ہے انہوں نے کمپرومائز کروائی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے یہ رقم جو ہے یہ وصول کی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان کا وہ کریکٹر ہیں جو کہ جن سے تمام سیاسی جماعتیں, میڈیا اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ فیضیاب ہوتے رہے ہیں, اور آج دن تک ان پر کبھی ہاتھ نہ ڈالا گیا. لیکن اتنا گندا فیضیاب تو میرا خیال اب تک کوئی نہیں ہوا میرا سوال جتنا یہ ہوئے. تو ابھی یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ اس چیز کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے رہنما ایسے ہیں جو ان کے بینیفیشری نہیں. دیکھیں کیا اگر وہ تفصیلات جاری کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں؟ نہیں, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے حوالے سے سوال ہوتا رہا کہ ان کو محل بنا کر دیے گئے ہیں وہاں پہ بیریا ٹاؤن میں, تو کیا یہ تمام حقائق پھر سامنے آنے چاہیے؟ کون سی جماعتوں نے یہاں جو بلٹ پروف گاڑیاں بھی ان کی استعمال ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں, پھر تمام حقائق قوم کے سامنے نہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو اس طرح سے نہ گھمائیں کہ کوئی بات نہ کر سکے. اگر کسی نے بینیفٹ لیا ہے کریں بات, وہ لائیں اس کو جو ہے وہ پبلک کے سامنے. اس معاملے میں جو تفصیلات ہیں, جو ڈیٹیل ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ کوئی ایک اپنا جو ہے وہ کمپنی ہے یا ایک کوئی اپنا جو ہے وہ فرم ہے یا کوئی پراپرٹی ٹائکون ہے اور اس نے منتقل کروا دیے. میں نے آپ کو جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے. بالکل سیدھا ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ ان کے پیسے تھے, ان کے پیسوں کو واپس جو ہے وہ پبلک ایکشن میں لانا چاہیے تھا. وہ سرکاری خزانے میں لوگوں کے پیسے لوگوں اسٹیٹ میں گورنمنٹ میں لانے کی بجائے انہوں نے یہ جائیدادیں حاصل کی ہے اور ان کو جو ہے وہ ان کی پیسے جو ہے ایڈجسٹ کروا دی. اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی ہم نے کوئی اس میں کوئی بات چھپائی ہے؟ کوئی بڑی واضح بات کی ہے. جی رانا صاحب یہ جو باتیں ہیں ساری یہ تو میڈیا میں روزانہ آتی رہتی ہیں. فرا گوگی کا کیس بھی ہے اور اس کے راشد اکبر کا کیس بھی ہے. باضابطہ طور پر ان کے خلاف کوئی کارروائی ابھی تک شروع نہیں ہے. حکومت کی جانب سے کوئی کیس فائر نہیں کیا گیا,
کوئی کچھ نہیں ہوا, کوئی کارروائی نہیں کی, کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, تو کیا باضابطہ طور پر آپ ان لوگوں کے خلاف کوئی کیس کرنے کا؟ دیکھیں, یہ کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ اسی لیے قائم ہوئی ہے. کیبنٹ کمیٹی جو ہے اس کا جو بھی جو ہے اس کے اوپر ابتدائی بیسکس جو ہے وہ ان کو دیکھ کے, تو وہ جو ہے وہ کیس دو ہی ادارے ہیں اس وقت, یا نیب ہے یا ایف آئی اے, اس کو ریفر کرے گی تو قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی. جی رانا صاحب, ایک تو یہ بتا دیں اس کیس میں ٹیکس لائبلٹیز کے لیے, دوسرا جو آپ نے آج باقاعدہ آپ نے تو ریکارڈ پہ کہہ دیا 5 ارب روپے کی کمیشن دی, تو یہ پراپرٹی جو ہے اس سے زیادہ کی بنتی ہے. اس میں سے 50 ارب سے کمیشن علیحدہ ہوگی آپ سے. اچھا, وہ شہزاد اکبر صاحب نے لیا ہوگا. وہ آپ بتا رہے ہیں, میں تو نہیں بتا رہا. ٹیکس لائبلٹی بتا رہے ہیں. دوسرا سر وہ ECL رولز کا بھی معاملہ تھا کیبنٹ میں, اور اٹارنی جنرل نے خط لکھا تھا کہ جب یہ معاملہ آئے تو جن لوگوں کے ECL سے نام نکالے ہیں وزیروں کو, وہ نہیں بیٹھنے چاہیے. آپ کا نام تھا, جو لوگوں کے نام تھے, وہ معاملے کا کیا ہوا ہے رولز کے حوالے سے؟ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں, الیکشن کے بارے میں جو انکوائری رپورٹ تھی اس پر کیا؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ECL میں سے نام نکالے گئے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کے خلاف جھوٹا بے بنیاد مقدمہ جو ہے وہ درج کر دے, اور اس مقدمے میں جو ہے بعد میں اس کا نام ECL پہ ڈال دے, اس کی ساری فیملی کی پراپرٹی اکاؤنٹ جو ہے وہ سیل کر دے, اور اس کے بعد وہ اگر ریلیف کے لیے بات کرے تو پھر یہ کہا جائے کہ جی یہ ایسے کیوں ہوا ہے اور ویسے کیوں ہوا ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ میں آفر کرتا ہوں کہ میرے کیس کو معزز بینچ جو ہے وہ سن لے, اور اگر تو میں اس میں قصوروار ہوں تو مجھے دیر اینڈ دن جو ہے وہ سزا دے, ورنہ پھر وہ جو 15 کلو ہے وہ ڈالے جس کے اوپر ہے, جس نے میرے اوپر ڈلوائی ہے. اسی طرح سے کرپشن کے کیسز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں, اور پہلے یعنی جو ہے یہ نیب میں میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف, حمزہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے گئے. وہ کیسز جو ہے وہ کوئی میرا خیال ہے کوئی 14-15 ماہ جو ہے وہ میاں شہباز صاحب جو ہے وہ 2 مرتبہ جیل میں رہے, 22 ماہ جو ہے وہ حمزہ صاحب جیل میں رہے. جو 5 ممبر بینچ ہے ہائی کورٹ کا, اس 5 ممبر بینچ نے اس کیس کو سنا. اس کیس میں جو ہے وہ اس بینچ کی جو آبزرویشنز ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے, کوئی اس میں ثبوت نہیں ہے, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس کے اوپر جب ان کی بیل لی, اس کے بعد اسی کیس کو, انہی حقائق کو اٹھا کے یہ FIA میں لے گئے, اور FIA نے جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے کیس جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا. اس کیس میں جو ہے یہ پرسوں جو ہے وہ میاں صاحبان کی بیل جو ہے وہ انہی گراؤنڈز کے اوپر کہ بھئی یہ تو معاملہ جو ہے وہ پہلے نیب میں چلا, وہاں پہ سارا سلسلہ ہوا, اور اس میں جو ہے وہ ان کی بیل ہوئی آفٹر ریسٹ, تو انہوں نے جو ہے ان کی بیل کنفرم کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدلیہ کا, عدالت عظمیٰ کا بے پناہ احترام ہے. جو معزز ججز اس بینچ میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی عزت اور احترام کی جگہ پہ ہیں. ان کے جو ریمارکس ہیں, ریمارکس فیصلے کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن ان ریمارکس جو ہے وہ ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. وہ جب میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ریڈ الرٹ کے طور پہ چلتے ہیں تو اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک معزز جج کا یہ کہنا کہ جی یہ ملزمان کی ضمانت کیسے ہو گئی ہے, وہاں پہ پروسیکیوٹر نے کیوں نہیں بات کی, پروسیکیوٹر نے آرگومنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں دیے, یہ ضمانت ہونی نہیں چاہیے تھی. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا پھر ہمارا جو ایک شہری کے طور پہ انصاف حاصل کرنے کا, انہی عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کا, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے انصاف حاصل کرنے کا جو ہمارا حق ہے وہ متاثر نہیں ہوتا؟ اگر اس لیول پہ عدالت عظمیٰ کے لیول کے اوپر اس قسم کی بات جو ہے وہ ہو اور اس کے بعد وہ میڈیا کے اوپر اس وقت چلے, تو پھر کل کو کون جج ہے لوئر کورٹ کا کہ جو ہمارے کیسز میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرے گا؟ تو انصاف تو سب کو چاہیے نا, کوئی اے سائڈ پہ ہو یا کوئی بی سائڈ پہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ECL سے جن لوگوں کے نام نکالے گئے ہیں, کوئی وزیر ہو, اگر میں وزیر ہوں تو میں یہ جرم ہے میرا؟ اگر تو میں نے وہ جرم کیا ہے جس جرم کی جو کا انہوں نے جو ہے وہ میرے خلاف مقدمہ درج کیا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے بات. اگر وہ کرپشن کے کیسز, وہ منی لانڈرنگ کے کیسز, اگر تو ان میں سے کوئی 1% بھی حقیقت ہے تو پھر تو بات اور ہے. لیکن جھوٹے مقدمے درج کیے گئے, اور اب جو پروسیکیوٹر ہیں, ٹھیک ہے ہمیں
عدالت کے فیصلے کا احترام ہے. انہوں نے کہا کہ جی پروسیکیوٹرز کو نہ بدلیں, تو ہم نے جو ہے وہ نہیں بدلے. لیکن وہ سارے دلے دلال ہیں وہ شہزاد اکبر کے, وہ چماٹ ہیں اس کے. اس نے ان لوگوں کو کروڑ روپے جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ سے جو ہے ان کو فیسیں دی ہیں, 1 لاکھ روپے جو ہے ان کو ایک پیشی کا جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو پھر بیٹھے رہنا چاہیے وہاں پہ؟ ایسے بندے کہ جنہوں نے وہاں پہ جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کوئی انصاف کی بات کرنے کی کوشش کی, یا انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط کیس جو ہے ہم اس کو پلیڈ نہیں کرتے, ان کو تبدیل کیا گیا. اور اس قسم کے چماٹوں کو وہاں پہ جو ہے وہ کروڑوں روپے دے کے وہاں پہ پروسیکیوٹر لگایا گیا. اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہی پروسیکیوٹر جو ہے وہ رہیں گے, تو پھر ہمارا انصاف کا حق جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید ہے کہ عدلیہ سے, اور ہمیں یہ امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان چیزوں کو, ان کی ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ہوگی, اس معزز بینچ کے ججز کی بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نظر ہوگی. تو انہیں جو ہے وہ ان کے لیے سبھی جو ہے وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے اوپر ان کا جو ہے وہ یعنی دونوں اطراف جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے. اور انصاف جو ہے وہ کوئی اپوزیشن میں ہو, کوئی حکومت میں ہو. کل ہم اپوزیشن میں تھے, آپ گورنمنٹ میں ہیں, کل کو ہو سکتا ہے ہم پھر اپوزیشن میں ہو, کوئی اور گورنمنٹ میں ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں انصاف کا حصول یا انصاف جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ریلیٹ نہیں ہونا چاہیے. جی ڈسکا کے متعلق جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ بالکل رام کہانی تھی. اس میں جن لوگوں کو مین ایکیوزڈ جو ہے وہ بنایا گیا, وہ ڈی پی او ہے, وہ ڈی سی او ہے, وہ ایک ڈی ایس پی ہے, 1-2 اور لوگ ہیں, اور ان کے متعلق کہا گیا کہ جی ان لوگوں نے ساری بدماشی وہاں پہ کی ہے اور رزلٹ کو جو ہے وہ انہوں نے چینج کیا ہے. 20 ریٹرننگ آفیسروں کو لے کے گئے ایک جگہ پہ, وہ اپنا کوئی فارم ہاؤس ہے, اور وہاں پہ جا کے بٹھا کے رزلٹ چینج کیے گئے. رزلٹ چینج کر کے ان کو جو ہے وہ بھیجا گیا, اور اس میں اس وقت کی حکومت, اس وقت کا چیف منسٹر ملوث تھا, اس وقت کا چیف سیکرٹری ملوث تھا, اس وقت کا آئی جی ملوث تھا. رات کو جب چیف الیکشن کمیشن نے آئی جی سے اور چیف سیکرٹری سے رابطہ کیا وہ سو گئے, وہ رابطے میں نہیں آ رہے تھے. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ 19 فروری کا شاید یہ کیس ہے, 19 فروری کا, تو ان کو کوئی مارچ کے مہینے میں ان کو سسپینڈ کیا ہے لوگوں کو, اور 2 مہینے بعد دوبارہ بحال کر دیے, اور دوبارہ وہ جو ہے وہ پرائم پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور آج تک ان کے خلاف صرف انکوائری ہو رہی ہے, کسی نے ان کو جو ہے وہ نہیں پوچھا. آج کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اسٹرانگ آبزرویشن اور اس میں فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو انکوائری جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے, الیکشن کمیشن کے اختیارات میں وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, ہم اس میں قطعاً جو ہے وہ مداخلت تو نہیں کر سکتے, لیکن ان کو سبمٹ کر سکتے ہیں, ان سے جا کے گزارش کر سکتے ہیں. اور وہ انکوائری جو الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے اس کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی جو ہے وہ آج پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے, جس میں میں ہوں, مولانا صاحب ہیں, قاہرہ صاحب ہیں, اور ہم جا کے الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ 1-2 روز میں جا کے ان سے ملیں گے اور ان کو سبمٹ کریں گے کہ آپ اس انکوائری کو فائنل کریں, اور ان لوگوں کا جو جرم بنتا ہے ان کو مثالی سزا دیں, تاکہ آئندہ کسی کو جرت ہی نہ ہو کہ وہ بیگ لے کے جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جا کے وہاں پہ ٹھپے لگا کے رزلٹ جو ہے وہ بنا کے لے آئے. یہ ہم یہ گزارش کریں گے, اور جیسے ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی فائنڈنگز, اپنی انکوائری مکمل کرے گا, اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. اس میں صرف ایک آدمی کے خلاف ایکشن ہو, وہ ہے آر او کو میرا خیال اب تک جو ہے وہ اس کو سسپینڈ رکھا ہوا ہے. اور آر او وہ بندہ ہے کہ جس بندے کی وجہ سے یہ سارا جو ہے یہ معاملہ اوپن ہوا, ورنہ یہ ڈگ آؤٹ ہی نہیں ہونا تھا, پتہ ہی نہیں چلنا تھا. آر او نے رجسٹ کیا, اس نے کہا جناب آپ رات 1 بجے سے رابطے میں نہیں ہے, آپ صبح آپ 7:30-8 بجے کہاں سے آ گئے ہیں 20 لوگ. تو وہ آر او جس نے آگے سے رجسٹ کیا, جس نے صحیح بات کی, وہ غریب ابھی تک سزا بھگت رہا ہے, باقی سارے جو ہے وہ ادھر ادھر پھر رہے ہیں. میرا تعلق ہے اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے میری درخواست پر فوری طور پر نوٹس لیا, اور ہمارے جو صحافی تھے اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم, ان کو آپ نے آپ کے نوٹس کے بعد ہی وہ بازیاب ہو چکے ہیں, اور آپ کے آج نیوز پورا آپ کا شکر گزار ہے. مہربانی. سر یہ بتائیے گا, میرا کوشچن یہ ہے کہ فرح گوگی کو آپ کب گرفتار کریں گے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سٹائل کو کہ ہم جو ہے وہ ضمنیاں جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس میں پڑھیں
اور بتائیں کہ جی فلاں اب گرفتار ہونے والا ہے، فلاں کے خلاف اب FIR ہونے والی ہے. دیکھیں کیبنٹ کمیٹی اس بارے میں اپنی انکوائری کرے گی. انکوائری کر کے جو بھی متعلقہ ادارہ ہے وہ نیب ہو یا وہ FI اس کو بھیجے گی، اور وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے کے بعد اگر وہ سمجھیں کہ یہ ثبوت کافی ہیں وہ ان کو اریسٹ کریں، اور اریسٹ کر کے چلان جو ہے وہ عدالت میں بھیجیں. جی تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو. ناظرین، وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس کابینہ اجلاس کے بعد کی میڈیا بریفنگ آپ ملاحظہ کر رہے تھے. اس دوران کہا گیا کہ گزشتہ حکومت نے دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس میں بند لفافے میں ایک معاہدے کی منظوری دی. وفاقی کابینہ نے اس وقت کے وزیر اعظم سے معاہدے کے حوالے سے استفسار کیا. برطانیہ میں پاکستان کے ریکور کیے گئے 50 ارب سرکاری خزانے میں جمع نہیں کرائے گئے. نیوز اسٹوڈیو